اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا یاور عباس صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بروز بدھ 6 نومبر 2024 حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کی والدہ کا الہ آباد میں انتقال ہو گیا۔ ہم تمام اراکین چینل ون اور جو ہم یہاں موجود ہیں سب کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام خانوادے کو خصوصاً حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آغا، میں چونکہ ایک عالم کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کی خدمت میں بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس سے قبل کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، میں آپ سے بھی التماس کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں اور والدہ یہ انسان کی زندگی میں پروردگار عالم کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کام اپنی اولاد کے لیے ایک ماں کرتی ہے وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ ماں کی عظمت کے بارے میں اتنی بہترین حدیث ہے، اور واقعاً اس کے علاوہ بھی اگر ماں کی عظمت کو دیکھا جائے یا پڑھا جائے تو دامن اسلام میں ماں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا ماں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، اور جو مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہے پروردگار عالم انہیں اپنی رحمت میں، اپنی دامن رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے فیملی ممبر کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ آغا، اگر اجازت ہو ہم پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ میں حضور لکھنؤ سے بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے خمس کی رقم دی، اور وہ میرے پاس ہفتے سادات اور ہفتے امام دونوں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ایسا ثانیہ 1 ہوا کہ جو کہ یعنی ڈاکٹر نے فوری کہا کہ ان کو مدد ملنا چاہیے ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ وہ خمس کا پیسہ ہم ان کی زندگی بچا سکتے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ وکیل سے بھی ایک پاس اگر ہم جاتے ہیں اجازت لیتے ہیں تو وکیل بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وکیل کے پاس جا سکیں، تو بتائیے ہم کیا کریں۔ ان کے بیٹے نے ان کے پاس خمس کے دونوں حصے، سہم امام اور سہم سادات دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ اب کسی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ سید ہیں یا غیر سید ہیں، تو سہم امام جو ہے وہ تو بغیر اجازت مرجع کے استعمال نہیں کر سکتے۔ جو سہم سادات ہے، اگر وہ مریض سید ہے تو اجازت ہے؟ اگر مریض سید ہے تو اجازت ہے، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر غیر سید ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی مدد کا کوئی اور انتظام کیجئے، اور اگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کسی سید سے جنہیں یہ رقم ہمیں دینی ہے ان سے اجازت لے کر یہ رقم ہی انہیں عطا کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں حرف کے نیچے نون آتا ہے، نون پڑھے یا وہی حرف پڑھے، جیسے الذی آتا ہے، نلذی پڑھے یا الذی پڑھے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن یا نماز پڑھتے وقت چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن میں بہت سی جگہ پر جو ہے چھوٹا نون لکھا رہتا ہے، تو نون پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ نون پڑھنا چاہیے، بہتر ہے نون پڑھا جائے، جی اسی لیے وہ ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ جی۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے کہ اگر
قرآن اگر پڑھ رہے ہیں اس میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کوئی ہوتا، حرج ہی نہیں ہے. لیکن نماز کی حالت میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہا تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نہیں، باطل نہیں ہوگی، کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کہیں، کیونکہ نماز کا جو تسلسل ہے جی اس میں تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ آ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اگنور کرے اور کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس کے ہم لاسٹ میں آمین کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ولضالین آمین، ایسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دے. شکریہ، خدا حافظ. فاہر نے سوال کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ حالت نماز میں جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ولا والین کے بعد میں ہم کیا آمین کہہ سکتے ہیں، یا جب ہم عام تلاوت کرتے ہیں سورہ حمد کی اس کے بعد میں آمین کہنا کیسا ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا اگر حالت نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت ہو رہی ہے، جب تو کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن عام حالت میں بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مکمل ہو جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی انسان کوئی ایسا اعمال انجام دے دے جس کا کفارہ بھرنا پڑتا ہے اور اس کے پاس کفارہ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں وہ انسان کیا کرے؟ شکریہ، خدا حافظ. کسی شخص پہ کفارہ لازم ہو جائے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ کوشش کرنی چاہیے رقم جمع کرے کسی بھی طرح سے، اور اگر بالکل ہی ممکن نہیں ہے، جی یعنی کسی بھی صورت سے نہیں ہو سکتا جی کہ وہ کفارہ ادا کرے، تو ایسی صورت میں معصوم کی حدیث یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتا ہے تو یہ صلوات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی. تو اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی جائے تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ بستر پہ لیٹ کے کوئی سورہ یا ذات عاشورہ یا ایسا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں بستر پہ لیٹ کے؟ اکثر ہم شب میں جب بستر پہ لیٹتے ہیں، باوضو ہو کے لیٹتے ہیں یا بغیر وضو کے بھی لیٹتے ہیں، تو بہت سے سورے اور صلوات پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، جی اور ان آداب میں یہ ہے کہ روبہ قبلہ بیٹھ کر باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. جی اور اگر بستر پر لیٹ کر مثلا بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے یا انسان بستر پر لیٹ کر یہ کام کر رہا ہے، اگر ان میں توہین کا پہلو داخل نہیں ہو رہا ہے تو کر سکتے ہیں. جی لیکن اگر بائی چانس توہین کا پہلو ان میں ایسا لگ رہا ہے کہ مثلا نہیں کرنا چاہیے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آدمی مثلا بیمار ہے یا کوئی اور صورت حال ہے تو کر سکتے ہیں. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، اگر ہم خوشی کے موقع پر ڈانس کریں تو مثال کے طور پر شادی کے موقع پر، اور ہم جب پکنک کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، پکنک کے موقع پر ہم رقص کریں، خاص طور سے خواتین، مرد بھی، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، خوشی کے موقع پر بھی اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دین کی حدوں سے نکل جائے. جی اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا ہمارے دین نے خوش ہونے کی اور جو جی کام کرنے کی اجازت دی ہے جی وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جن سے روکا ہے ان سے ہمیں رکنا چاہیے. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم، میرا نام سمینا ہے، میں گوا سے بول رہی ہوں. مجھے بچہ ہوا ہے، مجھے دودھ کی بہت تکلیف ہو رہی ہے. دودھ آنے کے لیے کوئی آیت یا دعا بتائیے، خدا حافظ. یہ ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کو شیر نہیں آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور اس کے علاوہ مالک کی بارگاہ میں دعا کریں، صدقہ نکالے کہ پروردگار عالم اس پریشانی سے نجات عطا کرے. شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں لیہ لداخ سے بول رہا ہوں، اور
اگر ابتدا کرتے وقت جماعت میں دوسری رکعت میں پہنچے تو یہ پتہ نہیں ہوا کہ یہ پہلی رکعت کی تیسری رکعت ہے، ابتدا کر لیا اور اللہ اکبر کر کے یعنی سورہ ختم ہونے کے بعد مجھے لگا کہ شاید رکوع میں جانے والا ہے، لیکن رکوع میں نہیں گئے. میں نے تکبیر تب تک کہہ دیا، کہنے کے بعد لوگ اس میں قنوت میں چلے گئے تو میں نے بھی قنوت پڑھا. اکثر میں نے جو تک سنا ہے کہ دوسری رکعت میں ابتدا اگر حمد اور سورہ کے بعد پہنچے تو رکوع میں ہی ابتدا کرنا چاہیے، اور غلطی سے اگر قنوت دوسری رکعت کا لوگ پڑھ رہے ہو تو کیا قنوت میں بھی ابتدا کر سکتے ہیں؟ نماز جماعت میں تاخیر سے ہم شامل ہوئے، نہیں پتہ ہے پہلی رکعت ہے دوسری رکعت میں ہم شامل ہوئے اور تکبیر کہنے کے بعد میں فوراً جو ہے وہ دوسری رکعت ہے اور لوگوں نے امام نے قنوت پڑھا، تو ہم کیا قنوت پڑھ کے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ جی ہاں جا سکتے ہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم، میں اورنگ آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ، میرے شوہر روزی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. ویسے تو میں گھر میں روز 2-3 بار سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہوں، تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیے جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے روزی مل جایا کرے. ہم دونوں بہت پریشان رہتے ہیں، پلیز ہمارے لیے کوئی سولوشن بتائیے. خدا حافظ. اب ہماری بہن نے یہ فرمایا کہ شوہر روزی کی وجہ سے پریشان ہے، وظیفہ یہ کرتی ہیں، تو کیا شوہر کو بھی کرنا چاہیے یا اور بھی کوئی وظیفے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں واجبات چھوٹ رہے ہیں یا انجام پا رہے ہیں. واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے عمل بھی کریں، جیسے سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، یا ڈیلی بیسس پہ صدقہ نکالے. جی. اور اگر خود شوہر نامدار بھی یہ کام کرے تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ایک اور کوشچن ہے میرا قبلہ صاحب سے کہ اگر مولانا صاحب باجماعت نماز کرا رہے ہیں اور کراتے ہوئے انہیں اس دوران وہ میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کنٹرول کرتے بھی ہیں اور پھر بھی وہ میٹنگ ہو جاتی ہے، تو یہاں یعنی کیا وہ یعنی کسی طرح سے مینج کر کے اس وہ میٹنگ کو باجماعت نماز کو کیری آن کر سکتے ہیں یا مشکل ہوگا؟ قبلہ امام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس کے درمیان ان کو قے آ گئی ہو، اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کنٹینیو کریں یا کیا کریں؟ امام جماعت کو اگر قے آ رہی ہے حالت نماز میں یا حالت جماعت میں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وہ اسے مینیج کر پا رہے ہیں اور کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہوا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا ان کا رخ قبلے سے نہیں پھرا، جی، یا کوئی ایسا لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، یا ان کی نماز میں موالات نہیں ٹوٹے ہیں، جی، اور وہ مینیج کر سکتے ہیں تو صحیح ہے. لیکن اگر ایسا کام ہو گیا ہے کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پیچھے نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو فرادہ کنٹینیو کرے اور مولانا صاحب اپنی نماز بعد میں پڑھ لیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، میں شعیب بول رہا ہوں پونے سے، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے جو شہدائے کربلا تھے جن کا کو دفنایا گیا حضرت عابد میں، جب ان کو سبھی شہیدوں کے سر مل گئے ان کو رہائی کے بعد، تو جیسا بتایا جاتا ہے کہ ہمارے امام نے ہی ان سروں کو دفنایا ہے، تو کیا ہمارے میں یہ الاؤڈ ہے کہ جو ہم تابوت میں سجاتے ہیں تو وہ عورتیں ہی سجائیں یا اس کو سجانے کے لیے آدمی ہونا چاہیے اماموں کے تابوت کے لیے؟ اللہ حافظ. ہم شبیہ تابوت جو برآمد کرتے ہیں اس کو خواتین سجا سکتی ہیں کیا نہیں؟ ہاں، خواتین سوائے امام تو سبھی کے امام ہیں، مرد کے بھی امام ہیں بے شک اور مومنین کے بھی اور مومنات کے بھی. بے شک جی. لہذا اگر شبیہ تابوت مومنات اپنے پروگرام میں سجا رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مومنین اپنے پروگرام میں سجا رہے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں اپنے اپنے پروگرام کے لیے کر سکتے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بھاگلپور بہار سے بول رہا ہوں، اور ہمارا کوشچن یہی ہے، ہم نے اپنی وائف کے گھر میں ہاتھ دھونے کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا مکان ہے ہمارے پیسے سے، کیا معیار میں تو میں دے سکتا ہوں؟ یہ بوقت نکاح دو چیزیں جو ہے شادی میں
واجب ہیں. ایک ہے نکاح، عقد نکاح جو صیغہ پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے مہر. اگر مہر میں ہم نے کچھ طے کیا ہے لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے بعد میں ہم کیا گھر بیوی کو دے سکتے ہیں اس کے عوض؟ مہر اتنا ہی دیا جائے گا جتنا طے کیا گیا ہے. جی. اگر وہ مکان کی قیمت اتنی ہے جتنا مہر ہوتا ہے تو دے سکتے ہیں. جی. اور اگر زیادہ ہے تو پھر اتنا ہی مہر میں رقم دی جائے گی جتنا مہر جی. معین کیا گیا ہے. جی. باقی اگر مکان کی قیمت زیادہ ہے تو اتنا آپ ہدیہ کر دیجیے. ہدیہ. شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جیسے حج پہ جانے کے مسجد ہیں حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں نماز ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 70,000 رکعت کے برابر ہے. تو 70,000 رکعت کے برابر ہے تو جو قضاء عمری ہے ہماری پہلے کی نماز قضا ہے والی بات، تو قضا اس میں پوری ہو جائے گی؟ قضاء عمری میں 70,000 رکعت کا ثواب جب ملے گا ایک رکعت پڑھنے سے؟ السلام علیکم. خدا حافظ. مسجد حرم میں یا دوسرے بہت سے مقامات پہ جہاں ذکر ہے روایات میں کہ ایک رکعت کا ثواب کئی ہزار گنا ہے، تو کیا ہماری قضا عمری اس میں شامل ہو جائیں گی؟ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. جی. ہمیں اپنی قضا جتنی ہوئی ہے اس کو ادا کرنا ہی ہوگا، تبھی ادا ہوگا. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بیکو بچی کے اوپر ایک اسکیم ڈالا ہے سکنیا سمردھی اسکیم کر کے، وہ آ کے تھوڑے پیسے ہم لوگ بنتے ہیں اور تھوڑے چند گورنمنٹ ڈال کے دیتے ہیں 18 سال تک اور 21 سال تک دیتے ہیں. کیا اس کو لے سکتے ہیں ہم؟ گورنمنٹ کی، ہمارے ہندوستان کی گورنمنٹ کی مختلف اسکیمز ہیں لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے. وہ اسکیم میں جو ہے وہ تھوڑا پیسہ دینا ہوتا ہے، بعد میں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک عرصے کے بعد میں پیسہ زیادہ لوٹاتی ہے. تو یہ اسکیم جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، گورنمنٹ اگر اپنے سٹیزن کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو پہنچا سکتے ہیں، جائز ہے. شکریہ. اگلا سوال. اتر پردیش ڈی سے میں محمد حسن بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ داڑھی رکھنا کیا اسلام میں ضروری ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ محمد حنفیہ کا آخر میں کیا ہوگا؟ السلام علیکم. یہ داڑھی کے سلسلے میں مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دین اسلام میں داڑھی رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ انسان کو اس کی یعنی پروردگار عالم نے مرد و عورت میں ایک فرق رکھا ہے. جی. کہ یہ خود مرد کی زینتوں میں سے ایک زینت ہے. جی. یعنی انسان مرد اس سے پہچانا جاتا ہے. جی. لہذا رکھنے کی تاکید ہے اور رکھنی چاہیے. اور معصومین نے تو اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ ایک مرد مسلمان کو یہ اپنی وضاقتہ بہت اچھے سے رکھنی چاہیے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت محمد حنفیہ جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، وہ ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ اس سلسلے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کاروان جب کربلا گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے نام وصیت کی، اور جب اہل حرم کربلا سے مدینہ آئے تو ابھی تک جناب محمد حنفیہ مدینے میں موجود تھے. اس کے بعد آپ انتقال فرما جاتے ہیں اور مالک کی بارگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں. شکریہ. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا لون لے کے پراپرٹی بنانا حرام ہے؟ آج کل جتنے بھی آپ کاروبار کیجئے یا گھر خریدیے یا گاڑی خریدیے، کار خریدیے، اس میں عام طور سے جو ہے وہ بینک سے قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، جس کا EMI ہم دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہماری خود ایسی حالت اور پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اب خود کوئی کام کر سکتے ہیں، ہمیں لینا ہی پڑے گا ہر صورت میں، تو لے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں ایک آغا سے سوال میں کر لوں کہ آغا اکثر تو نہیں لیکن بسا اوقات ہمارے پروگرام میں بھی یہ دیکھا گیا، اور جب ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سلام جو کرتے بارہا یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے، السلام علیکم، یہ کہاں تک صحیح ہے؟
دیکھیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ سلام اردو کا لفظ تو ہے نہیں، یہ جی عربی کا لفظ ہے، جی لہذا عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو سیدھا سیدھا کہیے سلام علیکم، جی یہ ایک طریقہ ہے۔ جی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سلام پر الف لام داخل ہو جائے گا جی تو پھر آخر میں تنوین نہیں آئے گی، تنوین نہیں آئے گی، جی کہ اب ہوگا وہ السلام علیکم، جی یعنی خدا آپ کو سلامت رکھے، جی تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے السلام علیکم، یہ غلط ہے۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن خداوند عالم ہماری نیتوں کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اس پر اگر ثواب عطا کر دے تو اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ شکریہ، بس جا رہے ہیں مختصر سے بریک پہ، آپ کہیں نہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں۔